السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 17 فروری کی کال لے کر، اور سب میں پہلے آج کے سیشن کو ہم ریپ اپ کریں گے. اگر آپ دیکھیں تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس وقت بلز پہ بلیف کرنا بہت مشکل کام ہے. لگتا نہیں ہے کہ بلز کچھ زیادہ کچھ کر پائیں گے. پھر ساتھ میں کل کی کال میں بھی اور آج کی کال میں بھی میں نے ایک ایریا بتایا تھا آپ کو 41,500 کا، جو کل 41,511 تھا، آج 41,523 سے 570 تک کا تھا. تو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اس لیول کے اوپر جب تک انڈیکس نہیں جاتا بلز کی ایفرٹ قابل بھروسہ نہیں ہوں گی، مطلب رک نہیں پائیں گی، واپس نیچے آ سکتا ہے، پاسبلٹی یہ ہے. اور کل ہم نے دیکھا تھا 41,457 کا ہائی، اور آج اگر دیکھیں تو 41,619 کا ہائی. اگر ریپ اپ کے چارٹ پر آپ دیکھ رہے ہوں تو آپ کو یہ واضح طور پہ نظر آئے گا کہ جو لیول 41,570 523 کا تھا وہاں پر انڈیکس گیا ضرور ہے، مگر بالکل بھی اس کے اوپر رک نہیں پایا ہے. جو ٹائم فریم ہے اس کے اوپر، اس پر توجہ دیجئے تو آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھ آئے گی. اور یہی وجہ ہے کہ ریپ اپ سیشن کو اپنی کال میں رکھنے کا اصل مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم آج کے سیشن سے کچھ سیکھ سکیں تو کل کے سیشن میں ہم صحیح پرفارم کر سکیں، جو کال آپ کو دی جاتی ہے اس کو صحیح طور پہ اپلائی کر سکیں. اس لیے میں ریپ اپ سیشن پہ ٹائم دیتا ہوں، اس کا چارٹ دکھاتا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو بہرحال 41,500 کے لیول سے ایک بار پھر ہمیں ایگزورشن ملی. تو اس لیے جب مڈ ڈے کال میں نے دی تو میں نے کوئی خاص بات نہیں کہی، اسی بات کو دہرایا کہ معاملہ ایسا ہی ہے، 41,300 کے نیچے پریشر ہوگا. اگر آپ نے کل کی کال پڑھی ہو تو کل کی کال میں اگر سنی بھی ہو تو اس میں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ اگر انڈیکس اوپر جا کے نیچے آئے گا تو 41,300 سے پریشر شروع ہو جائے گا. اور آج آپ کے سامنے یہ سیشن ظاہر کرتا ہے کہ جب اس نے 41,300 کو توڑا ہے تو سیدھا ڈائیو ڈاؤن سچویشن ہے. بلکہ میرے خیال میں 41,350 کے پاس سے مارکیٹ گرنا شروع ہوئی تھی اور بالکل ڈائیو ڈاؤن سچویشن ہے. ود ان نو ٹائم مارکیٹ نے لو بنا دیا تھا 41,100 کا، اور اس کے بعد پھر 10 منٹ کے بعد وہ 41,024 کا لو ٹیسٹ کر چکی تھی اور کلوز ہو گئی. اور یہ بالکل آخری ٹائم پہ ہوا سیشن کے کلوز ہونے سے پہلے. اسی لیے ہم نے اپنے واٹس ایپ گروپ پہ لوگوں کو یہ بات الرٹ کر دیا تھا کہ لاسٹ منٹ موو بننے والی ہے، اور ہمیں نظر آ رہا تھا کہ بالکل اینڈ میں جا کے ایسا ہونا چاہتا ہے، اور یہ ہوا. پھر بہرحال اگر آپ دیکھیں تو 248 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوا انڈیکس، اور والیوم کم و بیش 7% زیادہ رہا ہے، مگر اس کو میں کم ہی کہوں گا کیونکہ جو پچھلے دنوں ہم نے اچھے والیوم دیکھے تھے ان کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ والیوم کم ہے. اور اوورآل اگر دیکھا جائے تو اتنا برا والیوم نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو صبح کی ایکسائٹمنٹ تھی، شاید ابھی میرے پاس وہ ڈیوائیڈڈ نمبر نہیں ہے کہ اس گھنٹے میں کتنا والیوم ہوا، مگر مجھے یہ ڈاؤٹ ہے کہ شاید صبح والیوم بہتر لگے ہوں گے، اور اس کے بعد جب 41,300 پہ مارکیٹ آئی ہوگی تو وہاں سے والیوم شرنک ہونا شروع ہوئے ہوں گے. یہ ایسا میرا سمجھنا ہے. خیر بہرحال پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. جناب ایک تو چارٹ پہ ایک واضح بیئرش انگلف دیکھا جا رہا ہے جو اس بات پہ پوائنٹ کرتا ہے کہ بلز کے مقابلے میں بیئرز کی طاقت زیادہ ہے. باوجود اس کے کہ کل کا سیشن پازیٹیو نمبر پہ کلوز ہوا تھا، ہم نے تیزی کی بات نہیں کی. اب آج تو سچویشن مزید بیئرز کو سپورٹ کر رہی ہے. اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ ہم اس پاسبلٹی کو اگنور کر دیں گے کہ بلز کی ایفرٹ اگر ہو سکتی ہے تو کہاں ہو سکتی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ نے دونوں آپشنز کو پہ توجہ ضرور دینی ہوتی ہے. اینی ویز آج کا سیشن جو ہے اس بات کو صحیح ثابت کرتا ہے کہ 500 ایریا میں پریشر تھا. ٹھیک ہے. آج کے سیشن کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ آج کے سیشن میں 540 پوائنٹ کی کریکشن ہوئی ہے اپنے ہائی سے کلوزنگ تک. 619 کا ہائی تھا اور کلوزنگ تک
40 پوائنٹ کی کریکشن بھی ہوئی ہے. اینی ویز تو اس کریکشن کو بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے. اچھا یہ دو باتیں ہیں, ایک تو اتنے پوائنٹ کی کریکشن ہو جانا ایک پازیٹیو بات ہے, مگر اس میں ایک اور بات ہے, مارکیٹ جب کلوز ہوتی ہے اور وداؤٹ ریکوری ہوئی ہے اس سینیریو میں, تو آپ کو پھر یہ سمجھنا پڑے گا کہ بیئرز کا جو مومنٹم ہے وہ 540 پوائنٹ کی طاقت لیے ہوئے, یعنی کہ اس میں اتنا پریشر موجود تھا, اس لیے وہ ریکور نہیں کر سکا. تو اب یہ آگے بڑھ جائے گا, یہ کیری فارورڈ ہوگا. جب کل کا سیشن شروع ہوگا تو یہ 540 پوائنٹ کا پریشر جو ہے یہ کیری فارورڈ ہوگا. تو بہرحال یہ ٹیکنیکل بات ہے, میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی سمجھیں ان چیزوں کو. تو 41,332 302 اب یہ منیمم ریکوائرڈ لیول ہے. مارکیٹ اگر اس کے اوپر رکتی ہے تو مارکیٹ میں کچھ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور بلز پر بلیف کیا جا سکتا ہے اگر 41,332 کے اوپر مارکیٹ رکے. اور مارکیٹ میں جو ریلی یا ایکسائٹمنٹ بنتی ہے وہ 41,553 511 والا لیول ہے, 41,553 511. اس کے اوپر جا کے مارکیٹ نئی ریلی بناتی ہے. مارکیٹ اوور آل جو نیچے آنے کا تھریٹ ہے اس سے باہر اس لیول کے اوپر نکلتی ہے, 41,553 511. ٹھیک ہے جناب, یہ تو ہے اس کا اپ سائڈ سینیریو. اور 41,332 تک ہم کوئی بھی اگر ہائپر موو ہوتی ہے تو ہم اس پہ بلیو نہیں کریں گے. اگر 332 سے پہلے رک رہی ہوتی ہے, ایگزاسٹ ہو رہی ہوتی ہے, ہم یہ امید کریں گے. ہاں 332 کے اوپر سسٹین کر جائے پھر ہم اس پہ بلیو کر لیں گے, ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ 41,200 اور 41,300 اس کے بیچ میں اگر آپ کل کے سیشن کو دیکھنا شروع کریں, اینالائز کریں, تو آپ کل کی موو کو بہتر طور پہ سمجھ لیں گے. 41,200 اور 41,300 کے بیچ میں مارکیٹ کیسے بیہیو کر رہی ہے. دو لائنیں لگائیں, ایک 200 پہ اور ایک 300 پہ, اور بیٹھ کے انڈیکس کو دیکھیں. جس وقت وہ 300 کو کے قریب جاتی رہے اور پھر اس کے بعد 200 کو توڑے تو آپ سمجھ لیجئے مارکیٹ میں پریشر شروع ہونے والا ہے. بڑے سمپل طریقے ہیں, کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے سینٹیمنٹس کو سمجھنا, اگر سمجھنا چاہیں تو. تو بہرحال اب آ جاتے ہیں کہ پریشر پاسبلٹیز مارکیٹ میں کہاں ہیں جناب. 40,875 40,855 یہ جو ایریا ہے یہ بڑا اسٹرانگ سپورٹنگ ایریا ہے. تو اسٹرانگ سپورٹنگ ایریا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر سپورٹ موجود ہے, بالکل درست بات. اب اس کا دوسرا اینگل کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ لیول ٹوٹ جائے تو پریشر بھی اتنا ہی ہوگا. اگر سپورٹ کوئی اسٹرانگ سپورٹ ٹوٹتی ہے ایک عام سپورٹ کے مقابلے میں, تو اس کا مطلب ہے پریشر بھی عام پریشر کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ ہوگا. تو 40,875 855 توڑنے کے بعد بیئرز جو ہیں ایگریویٹ ہونا شروع کریں گے اور 40,635 604 والے لیول کو ٹارگٹ کریں گے. اور زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ بیئرز کا جو فی الوقت نظر آتا ہے وہ 40,347 338 ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے ایک ڈاؤن سائڈ پاسبلٹیز بتائی, اس سے پہلے میں نے آپ کو اپ سائڈ پاسبلٹیز بتائی, اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو بلز پہ بلیف کرنے کا مرحلہ ہے وہ 40,332 کے 41,332 کے اوپر شروع ہوتا ہے, اور جو نئی ریلی بننا ہے اور اس تھریڈ سے ٹوٹل باہر آنا ہے وہ 41,553 کے اوپر. یہ دو باتیں ہو گئی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ اگر تو مارکیٹ اس کے اوپر نہیں ٹریڈ کر رہی تو مارکیٹ کسی بھی وقت نیچے آئے گی, ٹھیک ہے نا. 200 اور 300 کے بیچ میں انڈیسائسو پلے کرے گی اور اس کے بعد پھر 200 کے نیچے ٹریڈ کر کے مارکیٹ نیچے آئے گی. اور ایسی صورت میں اگر مارکیٹ نیچے آتی ہے تو آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ 41,052 کا لیول جو آج بھی ٹیسٹ ہوا ہے اور اس کے قریب ہی کلوزنگ آئی ہے 41,078 کے آس پاس. تو اگر 41,052 کے نیچے ٹریڈ ہو رہا ہے تو سمپلی آپ نے انٹری نہیں لینی ہے, شارٹ ٹرم انٹری سے پرہیز کرنا ہے. آپ کو ٹارگٹ انٹریز لینی ہے ایکیومولیشن والے سٹاکس میں, ٹھیک ہے. اور پھر اگر اس نے 865 855 کو توڑ دیا, 875 855 کو, تو بات ختم ہو گئی اور نیچے جائے گا.
تو بیک فٹ ایکیومولیشن ہوگی, فرنٹ فٹ ایکیومولیشن نہیں ہوگی کہ آگے بڑھ کے دبا دب مال خریدا جائے, بالکل بھی نہیں. اگر 40,875 855 کے بعد جا رہی ہے مارکیٹ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے ٹوٹنے پہ پریشر بڑھنے والا ہے, ڈبل ہونے والا ہے. خیر اینی ویز, یہ تو ہم نے بتا دیا 40,347 تک مارکیٹ جا سکتی ہے. اور اس بات کا بھی میں نے تذکرہ کر دیا کہ 41,203 اور 41,332 اس کے بیچ میں انڈیکس کو جو سمجھے گا وہ کل کی ریلی کو صحیح طور پہ جان پائے گا. جناب یہ جو سینٹیمنٹ میں نے آپ کو یہاں بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے, میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی فری ورک شاپس میں اس چیز پر بات کروں, آپ کو سمجھاؤں, چارٹ کے ذریعے, ہماری پریزنٹیشن کے ذریعے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اصل میں اس وقت پاکستان مشکل مراحل سے گزر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ IMF کا بھی معاملہ پینڈنگ کی طرف جا رہا ہے, سیاسی صورتحال بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے, جوڈیشل ایکٹیوزم بڑھتا چلا جا رہا ہے. آج جو سپریم کورٹ میں جو جسٹس صاحب ہیں, مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے, اقبال ہے یا کوئی ایسا نام ہے, تو انہوں نے جو آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ جا کے جو الیکشن کمیشن کو بلایا, یہ جوڈیشل ایکٹیوزم کی ایک مثال ہے. تو اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں نیگیٹو سینیریو پیش کر رہی ہیں ملک کے لیے, اکانومی کے لیے, کہ ایک شور ہنگامہ اور پریشانی کا گمان ہوتا ہے. اور اس میں الیکشن کا شور بھی ہے اور الیکشن ہونے بھی ہیں. 90 دن میں الیکشن پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہونے, اکتوبر میں قومی اسمبلی میں ہونے. تو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ الیکشن کا سال ہے. اب اگر الیکشن کا سال ہے تو شور ہنگامہ تو ہوگا, مگر جو اس برے حالات میں اکانومی میں جو ہنگامہ ہو رہا ہے وہ یقیناً انویسٹرز کے لیے اچھا نہیں ہے. رزلٹ بھی اس سے متاثر ہوں گے اور یقینی طور پہ پے آؤٹ اچھا نہیں ہوگا. اگر ارننگ ہوگی تب بھی پے آؤٹ نہیں ہوگا, کیونکہ ہر کارپوریشن یہ چاہے گی کہ برے حالات میں سروائیو کرے, یہ اس کا حق ہے. تو اس لیے پے آؤٹ شاید اچھا نہ ہو, ارننگ بھلے اچھی ہو. اور یہ ہم نے پچھلے دنوں کچھ کارپوریشنز میں دیکھا کہ بہترین ارننگ آنے کے باوجود انہوں نے پے آؤٹ کوئی خاص نہیں دیا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو پریشانی کا باعث ہیں. تو میں ان حوالے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو مشکل معاملات اور حالات نظر آ رہے ہیں تو کیوں نہ ایسی صورت میں اپنی اسکلز کو بڑھانے پر کام کیا جائے, کیوں نہ اپنی ٹریڈنگ کو بہتر بنایا جائے. تو جناب اگر آپ اس کا شوق رکھتے ہوں تو جو فری ورک شاپس ہماری ہوتی ہیں اس میں شرکت کیا کیجئے. ابھی ہم لاہور جا رہے ہیں اور لاہور کی رجسٹریشن ہمارے پاس الحمدللہ ہماری ریکوائرڈ رجسٹریشن ہو چکی ہے. تو اب ہم لاہور کو پلان کرنے جا رہے ہیں. تو جو بھی لاہور ورک شاپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اگر آس پاس کے شہروں سے بھی آنا چاہتے ہیں تو آئیے اور اس میں شرکت کیجئے, اپنے سوالات لے کر آئیے. ہم پوری کوشش کریں گے آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں. اور میری کوشش یہ ہوگی کہ جو سینٹیمنٹ آف دا مارکیٹ ہے اس پہ بات کروں اور وہ سمجھاؤں آپ کو. میں اپنی پریزنٹیشن میں یہ 100 انڈیکس کے جو ریپ اپ چارٹ ہے وہ بھی لے کر آؤں گا, اور آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے چارٹس بھی دکھاؤں گا تاکہ سسٹینیبلٹی کو سمجھیں. اور اگر ان حالات میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی پرفارمنس متاثر ہوتی ہے تو انویسٹر کے پاس دوسرا کیا آپشن ہے, وہ کیا کرے کہ ان حالات میں سروائیو کرے. 22 روپے پیٹرول پہ اور بڑھ گئے, مہنگائی تو بڑھتی جائے گی, 35% کی بات ہو رہی ہے کہ افراط زر کی شرح وہاں تک جائے گی. کوئی مانیٹری پالیسی ایک بگیسٹ تھریٹ سامنے آ رہا ہے کہ 200 بیسس پوائنٹ کا اضافہ اس میں ہو سکتا ہے. تو بھائی ہم نے اس پہ سروائیو کرنا ہے نا. ہم کو اللہ تعالیٰ نے جب تک سانس دی ہے زندہ رہنا ہے, تو ہم کیسے زندہ رہیں گے, کس طرح اسٹرگل کریں گے. ہم بے وقوف ہوں گے اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ حکومت ہمیں ریسکیو کرے گی, ہمیں کوئی ایسا پلان دے گی, کوئی ہمارے لیے کوئی ایسا صورتحال بنائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمیں اپنی سروائیول کی جنگ خود لڑنی ہوگی. اپنی اسکلز کو بہتر بنائیے. میری ریکویسٹ ہے ان تمام لوگوں سے جو لاہور اور اس کے اطراف کے شہروں میں ہیں, وہ ہمارے جو نمبرز ہیں اس پہ رابطہ کریں 0345619043 اور اس ورک شاپ کا حصہ بنیں. فری ورک شاپ ہے, اس کے رجسٹریشن بھی فری ہے. آپ صرف کانٹیکٹ کریں, اپنی سٹی بتائیں, نام بتائیں اور رجسٹر ہو جائیں. تو پھر آپ کو فارمل انویٹیشن وینیو کے ساتھ بھیجی جائے گی. دعا کرتا ہوں کہ آپ کے حق میں یہ کل کا سیشن بہتر ثابت ہو, آپ کی پورٹ فولیو منافع میں رہے.
آپ کی صحت اچھی رہے، ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو بہتر لگتی ہے، لگتا ہے کہ آپ کے کسی کام آتی ہے، تو ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے دوستوں اور احباب میں ضرور شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔